a very warm welcome to the show. میں ہوں کامران شاہد. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے, ان کے بارے میں ہم پڑھا کرتے تھے. ایک رائے تو ان کا متعلق یہ تھی کہ طاقت کی خاطر انہوں نے جس فقہ سے وہ بلانگ کرتے تھے اس کے خلاف فقہ کے لوگوں کو گولکنڈہ کی ریاست میں ایسی تیسی کر دی ان کی. نہ صرف یہ انہوں نے کیا بلکہ اور بھی انہوں نے بڑا کچھ کیا. لیکن بعد میں جب ان کو پڑھا صحیح طریقے سے سیاست اور ریئل پولیٹکس کے تناظر میں, تو دیکھا کہ طاقت جو ہے اس کے حصول کے لیے انہوں نے نہ فرقے کو دیکھا, نہ انہوں نے باپ کو دیکھا, نہ انہوں نے بھائی کو دیکھا, نہ انہوں نے بیٹے کو دیکھا. تو طاقت کا جو اصول جو ہے کہ ان کنگشپ دیر از نو کنشپ, وہ ابھی مسلم لیگ نون کی طرف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اورنگزیب عالمگیر نے خیر اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ 20-22 سال تک قید رکھا اپنے ہی جیل میں. اپنے بیٹے کو جو ہے اس کو قید میں رکھا, اس کی آنکھوں میں سے بینائی نکال دی, اپنے سٹیپ بردر دارا شکو کو قتل کرا دیا. تو اسی کانٹیکسٹ میں جب دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کی اور بڑی بڑی بادشاہتوں کی اور بڑی بڑی ریئل پولیٹکس کی بات کی جائے گی تو نواز شریف صاحب کے سیاسی خاندان کا بھی ذکر ضرور آئے گا. بہت بڑا خاندان ہے, حکومت کرتا آ رہا ہے پنجاب کے اوپر, پاکستان کے اوپر آلموسٹ 2.5 دہائیوں سے. اور اب جو وزراء کی لڑائی آپس میں نظر آئی ہے, تو ایک تو پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ جی وزیر آپس میں ویسے ہی لڑ رہے ہیں کہ ہر ایک کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس لحاظ سے تو اگر 30 وزیر ہیں 30 کو 30 کے 30 بھی آپس میں لڑ سکتے ہیں, لیکن فی الحال تو 4 کا سامنے آیا ہے. وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں کیا اختلاف ہے. لیکن ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ اب یہ نئی کرسی کی جنگ ہے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان کہ نیکسٹ لائن 2018 کے اندر, کیونکہ دیکھیں اب ایج کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے, ایج کا بھی تناظر ہوتا ہے. اب شہباز شریف صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی, بہت سے ناقدین یہ کہتے ہیں 60 کے پیٹے میں ہیں. 2018 کا جو الیکشن ہے اس میں پرائم منسٹرشپ کس کو ملے گی نون لیگ کی طرف سے, ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یہ پارٹی نے ڈیسیژن نہیں لینا, یہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے خاندان نے ڈیسیژن لینا ہے. تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وزراء کی لڑائی یہ اس کو بھی انڈیکیٹ کر رہی ہے. میں بھی یہ ساری باتیں غلط بھی ہوں, لیکن پہلے ذرا انٹینسٹی چیک کر لیں وزراء کی لڑائی کی آپس میں کیا. اور اس موضوع پہ ضرور بات کریں گے کہ جو موروثیت ہے نون لیگ کی اس کے اندر کیا اگلا تنازع جو ہے وزراء کی جو جنگ ہے وہ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ پرائم منسٹرشپ کا تنازع کھڑا ہونے والا ہے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان. ویسے ظاہر طور میں بتاؤں دونوں آپس میں جو بھائی ہیں ان کا ادب و احترام کا رشتہ بہت زیادہ ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب جب بول رہے ہوتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کی ویسے ادب کے لحاظ سے جرت نہیں ہوتی ان کے آگے بات کرنے کی. لیکن طاقت تو پھر طاقت ہے, اس کا حصول اورنگزیب بادشاہ بھی چاہتا ہے اور ہر شخص چاہتا ہے جو جس کو اس کو ایک بار چسکا لگ جائے. پہلے سنتے ہیں خواجہ آصف ورسز چودھری نثار. چودھری نثار صاحب کے ساتھ جو ہے میری ان سے میری ان سے بات چیت نہیں ہے پچھلے 3-4 سال سے. وہ اپنی جگہ ایک بات ہے, وہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن میری منسٹری کا یا ان کی منسٹری کا کو جو کارکردگی ہے اس پہ کوئی اس کا اثر نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کسی شخص کے پاس اتنا ٹائم کیسے ہے کہ وہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے بن سور کے میڈیا کے سامنے اس پہ اظہار خیال کرنے لگ پڑے. میں حیران ہوتا ہوں. یہ ایک فوکس ہے جیسے کہ بہت بڑا ایجنڈا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس بات کا تو جواب انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ ہوگا. اگر اس کی ضرورت ہوئی تو ضرور میں دوں گا. مجھے جی ایچ کیو کے ساتھ کسی قسم کی انٹریکشن کے لیے منسٹر آف ڈیفنس کی ضرورت نہیں. پہلے سال تو منسٹر آف ڈیفنس تھا ہی نہیں. پہلے دن سے ایک انٹریکشن شروع ہوئی ڈائلاگ پروسیس پہ ملٹری آپریشن, اس میں تو کہیں منسٹر آف ڈیفنس نہیں ہوتا تھا. تو منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹر فار انٹیریئر فوج سے, جی ایچ کیو سے, سول آرمڈ فورسز سے کہ ڈائریکٹ انٹریکشن ہے. وہ منسٹر فار ڈیفنس کا محتاج نہیں ہے. میرے ساتھ نذیر ناجی صاحب موجود ہیں, ماشاء ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب موجود ہیں, سلمان غنی صاحب موجود ہیں, مظہر عباس صاحب موجود ہیں. ناجی صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہوں. سر یہ جو لڑائی ہے وزراء کی, چاہے وہ شیر علی صاحب لڑ رہے ہوں رانا ثناء اللہ کے خلاف, چودھری نثار, احسن اقبال, خواجہ آصف, یہ آپس کی صرف وزراء کی لڑائی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں جو بھائی ہیں ان کے درمیان بھی اب نیکسٹ لڑائی ہوگی اس کو لے کے؟ پہلے تو میں آپ کو اورنگزیب کے بارے میں ایک فکرہ سناتا ہوں. ابن انشا کا جب مجھے یاد آ رہا تھا سر ضرور, جب آپ بتا رہے تھے, وہ یہ تھا کہ اس نے نہ کوئی نماز چھوڑی نہ کوئی بھائی چھوڑا. ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے, بالکل صحیح. آپ جس لڑائی کو دیکھ رہے ہیں یہ وہی محلاتی لڑائیاں ہے جو ڈبل لڑائی ہے. ایک تو بہر جو ظاہر ہے تو جہاں پر تخت لاہور ہے اس کے حصے داروں کی لڑائی ہے, ایک خاندان کے اندر بھی لڑائی ہے. ایک کا تو اظہار ہو گیا ہے پبلکلی بھی, شیر علی خان بول پڑے. ٹھیک, یہ گھر کی لڑائی ہے. صحیح.
اس کے بعد جو دوسری ایک نئی کشمکش اندر اندر چل رہی ہے وہ بھی ظاہر شہزادوں کی کشمکش ہے. تو ایک اتنا عرصہ اقتدار میں رہنے کے بعد یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مفادات نئے پیدا نہ ہو اور ان میں ٹکراؤ نہ ہو. جب تک کہ معاملہ دو بھائیوں تک محدود تھا تب تک تو اتفاق بھی تھا اور باقی بھی سارے معاملات چل رہے تھے. صحیح. لیکن اب بہت سے نئے کینڈیڈیٹ آ گئے. ان میں حمزہ شہباز شریف بہت نمایاں ہے. اس کے بعد سلمان جو ہیں ان کے چھوٹے بھائی وہ بھی کم ایمبیشس نہیں ہے. ٹھیک. شہباز شریف صاحب بہت جو خاندانی ان کا ہے ایک نظم و نسق اور والد صاحب کا جو اثر ہے وہ اس سے ابھی نہیں نکلے. ٹھیک. لیکن اب فرق یہ ہے کہ مرحوم والد اور زندہ اولاد انہیں ایک کا چناؤ کرنا ہوگا اور میرا خیال ہے کہ زندہ اولاد کی طرف ہی جائے گا آخر کار وہ. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو نمایاں ہو کر سامنے آئے گی اور یہ وقت کے ساتھ آتی جائے گی. اور مجھے پتہ نہیں آئینی طور پہ پوزیشن کیا ہے کہ چوتھی بار وزیر اعظم بن سکتے ہیں. جی بن سکتے ہیں. نہیں جی بن سکتے ہیں سر. جی بن سکتے ہیں. تو پھر تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. پھر تو وہ سر ناجی صاحب لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں لاجیکلی سپیکنگ. اب دیکھیں 60 کی ایج میں ہے شہباز شریف صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی. تو 2018 کا الیکشن جو ہے وہ یہ کوئی ایج نہیں ہے جی. اچھا یہ کوئی ایج نہیں ہے جی. اپنا ایسے 80 90 سال کے لوگ بھی وزیر اعظم رہے ہیں. سر میں یہ نہیں کہہ رہا 85 سال کا تھا. میں سر یہ عرض کر رہا ہوں کہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی بھی تو خواہش ہو سکتی ہے نا کہ وہ پرائم منسٹر بنے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں نظم و ضبط بہت زیادہ ہے اور نواز شریف صاحب ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ ناجی صاحب آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے اس میں؟ شہباز شریف کی اپنی خواہش تو میرا خیال ہے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی خواہشات پر کنٹرول پانا سیکھ بھی لیا ہے اور سمجھ بھی لیا ہے. اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ملک جس حالت میں ہے معاشرتی طور پہ معاشی طور پہ نظم و نسق کے اعتبار سے ڈسپلن کے اعتبار سے کہیں بھی تو کوئی ایسی چیز نہیں جس کو فوری طور پہ اس کی اصلاح کی جا سکے. ٹھیک. اس لیے اس بکھرے ہوئے جو ہے ٹبر کو یا سیاسی گروہ کو یا سیاسی جماعت کو اکٹھے کرنا اور پھر معاشرے میں نظم و نسق لانا کرپشن کو کنٹرول کرنا یہ شہباز صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. وہ ہر کام جلدی میں چاہتے ہیں اور جلدی میں تو دال بھی نہیں گلتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وجہ فرمایا سر. زبردست. ٹھیک ہے سر. مظہر عباس صاحب کے پاس جاؤں گا یہ سوال لے کے. مظہر عباس صاحب یہ کوئی بہت ہی فیوچرسٹک قسم کا انالیسس ہوگا یا سوال اٹھانا یا آپ کو لگتا ہے کچھ سبسٹینس ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ سمجھے وہ پرائم منسٹر کے قریب ہیں چوہے نثار صاحب نواز شریف صاحب کے شہباز شریف صاحب کے قریب ہیں تو یہ دونوں کی جو آپس کے تنازع چلتے آ رہے ہیں اور دوسرے وزراء کے بھی یہ دونوں بھائیوں کے درمیان بھی کوئی طاقت کا تنازع کھڑا کر سکتے ہیں کرسی کا؟ میرا نہیں خیال کامران. میرا خیال ہے ابھی ناجی صاحب جو بات کہہ رہے تھے دیکھیے میاں نواز شریف کی گرپ پارٹی پہ بھی بہت ہے اور فیملی میں بھی بہت ہے. ٹھیک ہے. اور میاں نواز شریف الٹیمیٹ جو فیصلہ ہے وہ میاں نواز شریف کرتے ہیں اور اس کو سب مانتے ہیں اور بہت سی دوسری کوالٹیز ہیں جو ایز کمپیئر ٹو میاں نواز شریف وہ شہباز شریف صاحب میں لیک کرتی ہیں. دوسرا یہ کہ شہباز شریف صاحب ویسے بھی جو ہے وہ جذباتی زیادہ ہیں اور پھر بیمار بھی ہیں. تو میاں نواز شریف اس کے مقابلے میں زیادہ صحت مند بھی ہیں ایز کمپیئر ٹو شہباز شریف ماشاءاللہ. اور احترام کا رشتہ اپنی جگہ موجود ہے. احترام کا رشتہ اپنی جگہ موجود ہے. ساتھ میں جو پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں دیکھیے جیسے خواجہ آصف صاحب چودھری نثار کے جھگڑے ہیں وہ 2013 کے الیکشن سے پہلے کے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں منسٹرز بننے کے بعد ان کے جھگڑے شروع ہوئے ہیں. تو ان جھگڑوں کا تعلق حکومتی اور یا وزارتوں سے نہیں ہے. اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہے. کوئی اور وجوہات ہیں. وزارتیں وجہ نہیں ہیں. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کمزور پڑ رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلی مرتبہ اختلافات منظر عام پر آ رہے ہیں.
برملا وزراء جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں یا کم سے کم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات چیت بند ہے. عابد شیر علی اور رانا ثناء اللہ کا جھگڑا بہت پرانا ہے اور وہ کبھی بھی ڈھکا چھپا نہیں رہا. اس کے باوجود دونوں مسلم لیگ نون کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور مسلم میاں نواز شریف کے آخری فیصلے کو ماننا پڑتا ہے. وزارت خارجہ میں آپ دیکھ لیں سرتاج عزیز اور طارق فاطمی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے مظہر عباس صاحب، سر ایک بات بتائیے کہ ابھی ناجی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ حمزہ شہباز شریف جو ہے اور سلمان شہباز نہ صرف دونوں ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ ابھرے آگے چلانے کے لیے ڈائنیسٹی کو نون لیگ کی، بلکہ ایمبیشس بھی ہیں. تو یہ تو شہباز شریف صاحب کے طرف سے آئے ہیں، تو نواز شریف صاحب کی طرف سے تو پھر ان کا سکسیسر کوئی نہیں ہے اس وقت اگر ان کی پارٹی کی موروثی پوزیشن دیکھی جائے. جی دیکھیں وہ بھی فیصلہ میاں نواز شریف کریں گے. مریم نواز بھی ہیں، حمزہ شہباز بھی ہیں، سلمان بھی ہیں، اور وہ آلموسٹ اسی طرح کا فیصلہ ہوگا اولادوں کے بارے میں جس طرح میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے فیصلہ کیا. دیکھیے جہاں سے شروع ہوئی تھی ان کی سیاست، وہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے اور کافی حد تک اس میں شواہد ہیں کہ جنرل جیلانی نے پک کیا تھا شہباز شریف کو. انہوں نے شہباز شریف کو زیادہ وہ کیا تھا، ان میں زیادہ. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، مجھے پہلے دفعہ پتہ چلی ہے نواز شریف بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ایز میاں نواز شریف. لیکن الٹیمیٹلی میاں نواز شریف نے ڈومینیٹ کیا اور میاں نواز شریف نے جو ہے پروف کیا دونوں طرح سے. انہوں نے لائلٹی شو کی جب محمد خان جنیجو کے خلاف ریوولٹ ہوا تو انہوں نے جنیجو کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا اور وہ چیف منسٹر برقرار رہے. جی اور چیف منسٹر برقرار رہے وہ، اور اس کے بعد ان کی جو پوری گروتھ ہے. اور پھر انہوں نے مسلم لیگ نون کو جو ہمیشہ سے پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہوتی تھی، پرویز مشرف کے خلاف ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت بھی بنا کے دکھایا. انہوں نے ایگزائل میں بھی رہے اور جدوجہد بھی کی اور اس کے بدلے میں آج وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن گئے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے جو پروسیس ہے اس میں نواز شریف کی اب تک مسلم لیگ جو ہے نا وہ کمزور نہیں. آپ کہہ رہے ہیں فیملی کے اندر انہیں زیادہ پرابلم نہیں. بالکل ٹھیک ہے. شاہد لطیف صاحب یہ بہت سے لوگوں کے لیے کتنی شرم کا مقام ہوگا کہ 2015 میں بیٹھ کے ہم پاکستان جیسی ڈیموکریسی کے اندر نواز شریف صاحب کی ڈائنیسٹی یا زرداری صاحب کی ڈائنیسٹی کو ہم ڈسکس کریں اور کہیں کہ جی وہ اب ہینڈ پک کریں گے اپنی اولاد میں سے کسی کو. اس طرح سعودی عرب کا کوئی ولی عہد ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا اب فلاں کو ریپلیس کرے گا. مطلب یہ کتنی شرم کی بات ہے ڈیموکریسی کے لیے. آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے بینگ اے پاکستانی، یا آپ سمجھتے کہ نہیں ٹھیک ہے بالکل ہوتا ہے اس طرح؟ جی بالکل، جو آپ نے بات کی میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ایک طرف تو جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں، یعنی کہنے میں جمہوریت ہے، جو ہمارا پریکٹیکل اور جو ہمارا اصل ہے وہ شہزادہ پن اور بادشاہت اور محلاتی معاملات ہیں. یہ تو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو 8-9 سال گزار کے آئے ہیں سعودی عرب میں، وہ وہاں سے بالکل یہی کلچر لے کر آئے ہیں. انہوں نے سیکھا ہی یہی ہے کہ جناب یہ جو معاملے ہیں کہنے کو آپ جمہوریت کہتے جائیں، مگر بتائیے نا کون سی ان کے طرز حکومت میں کون سی چیز آپ کو جمہوری نظر آتی ہے. لوگوں سے بات کر لیجئے، یعنی ان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان سے مل نہیں پاتے. مشاورت جہاں ہے وہ 4-5 خاندانی لوگوں کے اندر ہے، اس کے علاوہ کوئی مشاورت نہیں ہے. مگر مشاورت کے آخر میں بھی جو فیصلہ ہے وہ وہی ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا. اب اس کے اندر آپ ایڈ کریں جو اولادیں آ رہی ہیں، اور یہ قدرتی بات تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملے ضروری نہیں کہ 2 بھائیوں نے جو مل کر چلا لیا وہی اولادیں اتنا ہی اوبیڈینٹ اور اتنا ہی ماننے والی ہوں گی. ایسا میں نہیں سمجھتا. یہ نہیں پاسبل کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں جس طرح بھائی کے ساتھ مل کر فیصلے ہوتے رہے اور معاملے چلتے رہے، ضروری نہیں ہے کہ اولادیں بالکل اسی لائن پہ چلیں. یہ ہوتا ہے. آپ جہاں کہیں بھی بادشاہتیں دیکھیں گے، جب ینگ بلڈ اور اس طرح اولادوں والے معاملے سامنے آتے ہیں تو پھر دراڑیں محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب کھلم کھلا 2 بلاک آپ کو نظر آنے شروع ہو گئے، اور وہ بلاک بھی اس طرح کے اب نظر آنے شروع ہو گئے کہ کھلم کھلا باتیں بھی شروع ہو گئیں. اور یہ باتیں اسی لیے ہیں کہ بڑوں کی جب گرپ کمزور ہونی شروع ہوتی ہے تو پھر ینگ لوگ اپنی باتوں سے قائل کر لیتے ہیں کہ جناب اب کھلم کھلا بات ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو دیکھیں یہ بھی جو بات ہوئی نا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں بالکل پک وہی تھے، جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء کی بھی پک وہی تھے، مگر والد صاحب جو ہیں ان کے، انہوں نے کہا تھا جناب کہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اور بڑے بڑے بیٹے ہیں، چھوٹے پہ انہوں نے کہا جی بڑے کو لے لیں آپ. تو بڑا چوائس نہیں تھی مگر لے لیا گیا. تو تھرو آؤٹ تب سے اب تک آپ دیکھیے
کہ جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے بڑے کے ساتھ مل کر قدم اٹھائے ہیں، مگر اب اولادیں آ گئی سامنے. اسی طرح جو مختلف لوگ جو وزراء ہیں ان کی بھی اب سے ہے بیچ میں، آپ نے ان کو بڑے قریب. شاہد لطیف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب اور سلمان شہباز جو ہیں وہ زیادہ سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہوں گے آئندہ، کیونکہ نواز شریف صاحب کے دونوں صاحبزادے تو ملک سے باہر ہیں اور ان کی بیٹی ابھی تک پالیٹکس میں اس طرح پریکٹیکلی نہیں آ پائیں، ان کا وہ اتنا تجربہ بھی نہیں ہے ابھی تک جو حمزہ شہباز کا ہے فار انسٹنس کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس. جی بالکل، میں واضح طور پر دیکھ رہا ہوں اور ان کو تجربہ بھی دیا جا رہا ہے. دیکھیں نا کہ پنجاب میں یہ کھلے عام بات ہو رہی ہے کہ وہ حمزہ شریف ہیں جو پنجاب میں سارا کرتا دھرتا ہے، تو اس لیے ان کو باقاعدہ اپرچونٹی بھی دی جا رہی ہے، ان کو سامنے بھی لایا جا رہا ہے، ان کا ایکسپوئر بھی دیا جا رہا ہے، اور میرے نزدیک وہ ایک بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹ کے طور پر آئندہ ابھر کر سامنے آئیں گے. اور ضروری نہیں کہ جو دو بھائیوں میں آپس میں اتفاق تھا وہ آگے اسی کے سامنے یہ بھی اولادیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح سر جھکا دیں. وہ یہ دیکھیں گے کہ جی بڑے بھائی ہیں وہ کب سے پرائم منسٹر چلے آ رہے ہیں، تو یہ بنتا ہے نا جی. تو اب ان کے والد کا بھی حق بنتا ہے، یا بالکل ٹھیک یہ سوچ سکتا ہے کوئی، بالکل ٹھیک ان کا بھی حق بنتا ہے، اور اگر والد صاحب بڑے بھائی کی بات مان رہے ہیں تو پھر اولادوں کا حق بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب آپ کا تو ماشاءاللہ لاہور کا بڑا تجربہ ہے پولیٹکس کا، دیکھنے کا ساری پولیٹیکل پارٹیز کو. دو سیٹ آف کوشچن ہیں. پہلا تو یہی کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ شاید یہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان کوئی کشمکش ہے سیاسی جس کا اظہار ہو رہا ہے وزراء کے بیانات سے، اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں سر اس سوال؟ دیکھیں کامران صاحب، حکومتوں کے اندر، جماعتوں کے اندر، وزارتوں کے اندر، خاندانوں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، اور اب تو میڈیا کی وجہ سے لازمی ہوتے ہیں. اچھا ہاں، اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ نواز شریف صاحب کی قیادت، اگر آپ حکومت دیکھ لیں، جماعت دیکھ لیں یا خاندان دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر حوالے سے غیر متنازع ہیں، اس میں انہی کا حکم چلتا ہے، ان کی اتھارٹی جو ہے پارٹی بالکل ان کی اتھارٹی مانی جاتی ہے. لیکن ایک بات جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب، میری ذاتی رائے ہے کہ وہ پرائم منسٹر بننا چاہیں گے، لیکن پرائم منسٹر کس کے نومینی ہوں گے؟ وہ چاہیں گے یہ کہ نواز شریف صاحب انہیں نومینیٹ کریں. 2018 کو سے بھی آگے دیکھیں بات یہ کہ یہ ٹائمنگ کی بات ہے ساری سلمان صاحب، بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ 2018 کے اندر ہی، میں آپ کو اس لیے تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2013 کے الیکشن میں، جو کسی کی اس پہ نظر نہیں کہ 2013 کے الیکشن میں خواجہ آصف صاحب نے اور چودھری نثار علی خان نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا. اس کی وجہ کیا مسئلہ تھا؟ اس لیے کہ اس وقت اگر آپ کو یاد ہو کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہنگ پارلیمنٹ بنے گی، اس وقت کوئی چیزیں فائنل نہیں تھی، اور آپ کا بھائی ہر جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف ہی آئے گا اور 120 سے اوپر آئے گا. لیکن وہ جو بات کی گئی ہے حمزہ شہباز کی اور سلمان شہباز کی، دیکھیں خواہشات کے گھوڑے سب دوڑاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب اور پنجاب کی سیاست پاکستانی سیاست میں بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یقیناً چودھری نثار علی خان، خواجہ آصف، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بار بار کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے چودھری نثار علی خان غالباً ہاسپٹل میں تھے، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ان کی عیادت کے لیے گئے، اور اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی. اخبارات میں یہ جو سنگل کالم خبر ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے سنگل کالم خبر لگی کہ چودھری نثار علی خان صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑیں گے. کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ پتہ نہیں کیا حالات بننے ہیں کہ شہباز شریف کے پرائم منسٹر نہ بن جائے اور یہ وزیر اعظم بن جائے. اس کے 2 دن کے بعد مجھے یاد ہے اسی جگہ ایک سنگل کالم خبر اور لگی کہ جی خواجہ آصف بھی صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے، وہ بھی جیتے. بات یہ کہ پنجاب بڑی لوگوں کی خواہش رہی ہے. آپ دیکھیں کہ میاں منظور احمد وٹو، چودھری پرویز الہی، بالکل ٹھیک ہے سر. لیکن اگر اس پہ آپ دیکھیں اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف شہباز شریف صاحب کے درمیان کوئی تناؤ ہے؟ قطعاً نہیں. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. آپ جب اولادوں میں ہے آگے جا کے دیکھیں لازمی ہوگا. دیکھیں یہ نیچرل چیزیں ہیں. کس کو ملے گی سیٹ؟ مطلب نواز شریف صاحب کے دونوں بیٹے باہر ہیں، بیٹی ان کی پریکٹیکل صاحبزادی پریکٹیکل پولیٹکس میں آنا چاہ رہی تھی. عمران خان صاحب نے ان کو راستہ روک دیا، سپریم کورٹ نے ٹرن ڈاؤن کر دی پرائم منسٹرشپ کی وجہ ان کی چیئرپرسن شپ تھی. اب تو پھر ون سائڈ گیم ہی ہوگی نا، حمزہ شہباز سلمان شہباز. نہیں کامران صاحب اس میں ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں میں نے جو 2 لوگوں کا نام لیا ہے اور میں نے بتایا ہے کہ اس وقت جب وہ قومی اسمبلی کے الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن کیوں لڑا؟ اس لیے کہ وہ بھی چیف منسٹری کے کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں. لیکن جب آپ وزراء کی بات کر رہے ہیں وہ خالصتاً ایک نفسیاتی کیفیت ہے. جب آپ فیصلہ آباد کی لڑائی کی بات کرتے ہیں وہ تخت فیصلہ آباد کی جنگ ہے، وہ سیاسی جنگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب یہ بات شاید کہ وہ ہمیشہ مشاورہ، آپ بھی جائیں گے نا وہ آپ سے پوچھیں گے کامران صاحب ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن نواز شریف کی جو کیفیت ہے وہ پارٹی کے اندر، حکومت کے اندر اور خاندان کے اندر بالکل غیر متنازع فیصلہ وہی ہے جو آخری نواز شریف صاحب کریں گے. ناجی صاحب آپ کچھ سر اس بارے میں، آپ کا بھی ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے، آپ نے بھی نواز شریف صاحب کو بھی دیکھا، بھٹو صاحب کو بھی دیکھا. سر یور ٹیک آن اٹ، ڈسکشن چل رہی ہے جو. مجھے تو جی وہ دور بھی یاد ہے جب میں ان کے ساتھ تھا. اس وقت دیٹ ٹائم
وہ لیڈر ان دا میکنگ تھے. اچھا. اور جس طرح سے وہ گرو کیا انہوں نے وہ بھی میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے. تو جب لوگ جنرل جیلانی کی بات کرتے ہیں یا کسی اور بزرگ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ نواز شریف نے بہت گرو کیا ہے اور وہ اب بچے نہیں ہے. وہ سیاست میں خود بہت تجربے کار ہو چکے ہیں اور انہوں نے سیاست میں باقی بڑے بڑے اپنے سینئرز کو پچھاڑ کے بتا بھی دیا ہے کہ انہیں سیاست کے سارے طور طریقے آتے ہیں. اس لیے آپ ان کو ان کے حوالوں سے نہ دیکھیں کہ فلاں ان کا بزرگ تھا اور فلاں ان کا یہ تھا اور فلاں ان کا سرپرست تھا اور فلاں ان کا رہبر تھا. کوئی نہیں تھا. اپنے استاد وہ خود ہے اب. اس لیے اس پر تو بات ہی نہ کرے کہ جیلانی لایا تھا یا ضیاء الحق لایا تھا یا کیا. آپ کو معلوم ہے ضیاء الحق کی دوسری برسی کے بعد وہ بعد میں کبھی نہیں گئے کسی بھی تقریب پر, نہیں گئے تو وہ چھوڑ گئے اس کو بھی. صحیح. تو اس لیے نواز شریف صاحب جو ہے لیڈر کی جو صلاحیتیں ہیں اور لیڈر کی جو اہلیت ہے اور لیڈر کی جو کوالٹیز ہوتی ہے وہ ان میں ساری آ چکی ہے. اچھا. جو مشکل کام ہے وہ ہے ایک اچھے حکمران نہیں بن پائے وہ. یعنی عوام سے وہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ رشتہ تو ہے. آپ یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں اچھے حکمران؟ میں بتا رہا ہوں. جی 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 میں بتا رہا ہوں کہ عوام سے ان کا رشتہ تو ہے لیکن انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر عوام انہیں یاد کرے یا عوام ان سے محبت کرے. عوام ان کی شخصیت سے محبت کرتے ہیں. ان کی کارکردگی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے لیڈر کی طرح عوام کے دلوں میں بس سکے. ٹھیک. اسی پہ میں مظہر عباس صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی کارکردگی اتنی قابل ستائش نہیں ہے کہ لوگ ان کو عظیم لیڈر کے طور پہ یاد کریں. اور دوسرا شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کا بھی ذرا موازنہ کریں گے کیونکہ اگر اب بات نون لیگ پہ چھٹ چکی ہے تو نون لیگ میں تو قیادت آئے گی تو اسی خانوادے سے آئے گی, باہر سے تو آ نہیں سکتی. تو جس طرح پیپلز پارٹی میں بھی یہی پوزیشن ہے تو اس پہ بات کریں گے ویورز باقی پینلسٹ سے بھی ایک بریک کے بعد. جناب وزراء کی لڑائی میں سفر ہو رہی ہے منسٹریاں بہت زیادہ لیکن آبویسلی نون لیگ کو آگے جا کے اس بحث میں تو پڑھنا ہی ہے کہ جانشین فائنلی کون ہوگا. چوہی نثار صاحب کی کیا پوزیشن ہے مظہر عباس صاحب؟ فیوچر میں ہمیشہ وزیر ہی رہیں گے داخلہ یا کبھی ترقی بھی ہوگی ان کی نون لیگ میں رہتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب یا پرائم منسٹر تک پہنچنے تک؟ مظہر عباس صاحب. نہیں دیکھیے وہ ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا سا کامران میں بدد احترام نذیر ناجی صاحب سے اول تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے جنرل جیلانی کے نام پہ ان کو اتنا وہ کیوں ہوا. جنرل یہ تاریخی حقیقت ہے تو وہ ہے. دوسرے ایز اے لیڈر وہ کہہ رہے ہیں ایز اے لیڈر وہ گرو کیا, ان کو گرو کروایا گیا ایز اے لیڈر اور بعد میں انہوں نے یقیناً مشرف صاحب کے خلاف ایک رول پلے کیا لیکن اس میں بھی جب 2001 میں ان کو سزا ہوئی اس کے بعد وہ کمزور پڑ گئے اور اس کمزوری کی وجہ سے جو ایکارڈ ہوا جس کی بنا پہ انہوں نے 10 سال کا یہ ایگریمنٹ کیا وہ جلا وطن ہوئے اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کافی پیچھے چلی گئی اور وہ 5 سال کا جو عرصہ تھا اگر چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں ہوتا اور بے نظیر بھٹو جو ہے وہ رول پلے نہیں کرتی تو شاید میاں صاحب وہ 10 سال کے ایگریمنٹ پہ سٹینڈ کر جاتے اور میاں صاحب نے حالانکہ ایک دو مرتبہ اٹیمپٹ بھی کی تھی. ٹھیک ہے. لیکن وہ میرا خیال ہے وہ جو ان کا ایکارڈ ہوا تھا وہ بہت بڑا وہ تھا اور اس میں میرا خیال ہے وہ جو لیڈرشپ والی بات تھی حالانکہ شہباز شریف صاحب ریزسٹ کیا تھا. شہباز شریف صاحب نے اس ایکارڈ کو ریزسٹ کیا تھا اور وہ نہیں سر وہ عبداللہ میرے سوال کا جواب دینا پلیز مظہر صاحب. چودھری نثار فیکٹر جو ہے نون لیگ میں دوسرے دیکھیے چودھری یہ بالکل ویسی بات ہے کہ کیا مخدوم امین فہیم پیپلز پارٹی کے چیئرمین بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. اور یہ جو بات ہے یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے, اس پورے ریجن میں آپ دیکھیں تو اور تھرڈ ورلڈ میں دیکھیں تو ڈائنسٹک پالیٹکس جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اور ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ہارڈ ریئلٹیز ہیں, یہ آپ اس کو مانیں نہ مانیں یہ ڈائنسٹک پالیٹکس چلتی ہے اور ڈائنسٹک پالیٹکس کو چلایا بھی جاتا ہے. کون چلاتا ہے سر؟ نے کوئی اینٹی ڈائنسٹی اس کی نہیں بات کی. میرا خیال ہے چودھری نثار مشکل ہے, چودھری نثار ہوں یا خواجہ آصف ہوں یا مسلم لیگ نون کا کوئی بھی آدمی ہو انٹل انلیس میاں نواز شریف خود نومنیٹ نہیں کریں وہ چیف منسٹر پنجاب یا پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. بالکل ٹھیک. شاہد لطیف صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ موروثیت چلا رہی ہے پاکستان میں, جب وہ پک کرتی ہے اس کے بعد اگر وہ چلا رہی ہے تو پھر زیادہ الزام تو اس پہ لگنا چاہیے کہ وہ اس طرح اگر وہ جمہوریت پسند پارٹیوں میں سے لوگوں کو لے رہی ہے تو وہ ایٹ لیسٹ نیا ٹرینڈ بھی دے سکتی ہے نا پاکستانی پالیٹکس میں.
جو کنٹمپرری موروثیت کے اگینسٹ ہو ساؤتھ ایشیا میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز پہ؟ شاہد لطیف صاحب جی میرا خیال ہے کہ کچھ حالات و واقعات پاکستان کے ایسے ہیں کہ دیکھیں نا، دو پارٹیاں جو ہیں کافی عرصے سے آپ کو نظر آ رہی ہیں اور انہی میں باریاں چل رہی ہیں. اور ایک جو بات ہوئی میں پہلے اس کو تھوڑا اس کی وضاحت کر دوں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر تو کامیاب ہیں مگر حکمران اچھے نہیں، مجھے اس میں تضاد نظر آ رہا ہے. وہ لیڈر کون سا لیڈر ہے اور صحیح لیڈر ہے جو دلوں پر راج نہ کرے؟ اور اگر آپ دلوں پہ راج کرنا ہے تو آپ لیڈر کے نام سے لیڈر ہی نہیں بن جاتی، اس کے کام سے آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کے دل میں بسیں، لوگ آپ کو لیڈر بھی مانیں، اور حکمرانی جو ہے وہی آپ کی اسیسمنٹ ہے، وہی آپ کی پرفارمنس ہے. آپ ترکی میں دیکھ لیجئے نا کہ یہ جو طیب اردوغان پچھلے 10 سال میں ایک بہت بڑا لیڈر بن کر سامنے آئے، وہ افواج کہاں کھڑی تھی اور کیسے وہاں پہ ایک ہر وقفے سے. آپ کہہ رہے ہیں اگر کارکردگی نواز شریف صاحب کی آپ کے نزدیک صفر ہے اور آپ کی نزدیک کارکردگی؟ جی بالکل کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، اور اس لیے اچھے لیڈر بھی ہو سکتے ہیں. اور جو میں یہ دیکھ ٹھیک ہے نہیں، لازمی چیز ہے نا جی، لیڈر جو ہے اس کو تو کارکردگی کی بنیاد پر لوگوں پر اس نے راج کرنا. ناجی صاحب سے پوچھتے میں ہیں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمپلشن کے طور پر یہاں پارٹیوں کی باریاں لگی ہوئی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں موروثی قیادت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. آپ کے سامنے کوئی تھرڈ آپشن بن نہیں رہی. تو تحریک انصاف بھی تھرڈ آپشن نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ تو الیکٹ ہو کے آتے ہیں نا لوگ، ان الیکٹڈ تو نہیں آتے. جواب دے دیں شاہد لطیف صاحب، پوائنٹ تو بڑا اچھا ہے. نہیں الیکٹ جی نہیں الیکٹڈ تو میں نے کب کہا کہ الیکٹ ہو کے نہیں آتے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس آپشن اور نہیں کوئی آ رہی. آپ میری بات کو مس کر گئے. لوگوں کے پاس میں لوگوں ہی کی بات کر رہا ہوں جی کہ آپ کے پاس کوئی تھرڈ اچھی آپشن اگر ہو، وہ کر رہا ہے. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جو ہی لوگوں کے پاس کوئی تھرڈ اچھی آپشن آئے گی. یہ دیکھیں نا 3 باریاں انہوں نے پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے لے لی. آج بھی لوگوں کے دلوں پہ یہ حکمرانی نہیں کر رہے، یہ تو ماننا پڑے گا نا آپ کو. مگر آپشن جو ہے ان کے پاس تھرڈ ہے نہیں. جب تھرڈ آپشن ایک بہتر بنے گی، یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ اپنا اپنا کام کر چکی. اختلاف کا اظہار کرتے پھر آپ کہیے. بالکل جی مدر صاحب. جی شاہد صاحب دیکھیے، آپ 3 باری کس طرح لی گئی. باری تو ایک ہی تھی. 1988 میں بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ آئی، کس طرح آئی یہ آپ نے دیکھ لیا. حمید گل صاحب کا مرحوم کا بیان سامنے ہے. 1990 کا الیکشن کس طرح ریگ کیا گیا، کس نے ریگ کیا گیا. تو یہ باری کا جو کانسیپٹ ہے کہ باری 3 باری، تو آپ نے کسی کو ٹینیور کمپلیٹ کب کرنے دیا؟ آپ نے یہ شاہد لطیف صاحب کو کہہ رہے ہیں ایک اور بحث ہے. ٹھیک ہے جی نہیں میں جواب دے دیتا ہوں. آپ نے کہہ رہے ہیں 3 باریاں تو 2 2.5 سال کی حکومتیں کروائیں گے تو 3 باریاں ہی ہوں گی نا. اسی بحث کا دوسرا پہلو آپ کو پتا ہے، ہم بحث کر چکے ہیں، پھر سے اس پہ بحث کی جا سکتی ہے. یہ دونوں ہاتھ سے معاملے ہوتے ہیں. جب آپ پرفارم نہیں کریں گے، میں نے ابھی آپ کو ترکی کی مثال دی، تو اسحاق خان برخاست کر دیں گے حکومت آپ کی 2 سال بعد. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آ گیا. نہیں ہو سکا. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ پرفارم کریں گے، جب آپ پرفارم کریں گے پھر آپ کو اکھاڑ نہیں کوئی سکتا. بالکل ٹھیک ہے جی. حضور اسٹیبلشمنٹ دیکھیں، بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ شریف خاندان میں دراڑ پیدا کی جائے. اچھا. اور میں یہ حوالہ دیتا ہوں، دیکھیں جنرل مشرف کے دور کے اندر ناجی صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ مجید نظامی صاحب کو سعودی عرب بھیجا گیا تھا اور انہوں نے دانا پھینکنے کی کوشش کی، لیکن شہباز شریف صاحب نے وہ چگا نہیں، چونکہ وہ کبھی بھی انہوں نے لچک نہیں دی. اس وقت کہا گیا تھا کہ اگر شہباز شریف صاحب آئیں تو انہیں پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے. میں نے اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی خواہش ہو لیکن وہ نواز شریف کا نومینی ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاور پولیٹکس کے بہت سارے ڈائنامکس ہیں، لیکن شریف فیملی میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور آنے والے وقت کے اندر جو نواز شریف کا فیصلہ ہوگا وہی یقینی ہوگا. اچھا، اس سوال کا جواب بھی، اس سوال کا اپنا اوپینین دے دیں. ناجی صاحب کہہ رہے ہیں اچھے حکمران تو ہے لیکن کارکردگی صفر ہے. دیکھیں اس میں بات یہ کہ اگر نواز شریف صاحب کی کارکردگی درست نہیں تو لوگ نواز شریف صاحب کو ترجیح کیوں دیتے ہیں کہ تیسری دفعہ وہ پاکستان میں پرائم منسٹر بن گئے. اور میں یہ بھی کہتا چلوں، دیکھیں جب آپ جماعت کے اندر بات کرتے ہیں یا حکومت میں بات کرتے ہیں، نواز شریف آج پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جن کا سارے پولیٹیشنز کے اندر احترام ہے، چلیں تمام جماعتوں میں. بالکل. ناجی صاحب ذرا اس بات کو کلیئر کر دیں. شاہد لطیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرائم منسٹر کی کارکردگی اگر صفر ہو جیسے آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی، تو وہ اچھا لیڈر کس طرح ہو سکتا ہے، پاپولر لیڈر؟ یہ صفر جیسے لفظ تو میرے منہ میں مت ڈالیے، میں نے ایسا نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے یہ میں نے بھی نہیں کہا صفر. جو ایک لیڈر کو عوام کے لیے ڈیلیور کرنا چاہیے وہ نہیں ہو سکا.
جو ہو سکتا تھا. ٹھیک. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہیں جو سارا ان کی توجہ مرکوز رہتی ہے وہ حکومت بچانے حکومت چلانے پر ہی رہتی ہے, اور انہیں کبھی موقع نہیں ملا کہ وہ انہماک اور اطمینان سے اپنی خواہش کے مطابق, اپنے جذبات کے مطابق عوام کی خدمت کر سکے. یہ بات مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ مجھ سے ان کے بہت طویل ملاقاتیں رہی ہیں اور طویل تبادلہ خیال ہوا ہے, اور ان لمحات میں جب ان کا گھر گرایا گیا تھا اور بجلی کٹ گئی تھی, گیس کٹ گئی تھی, گرد و غبار میں بیٹھے ہوئے تھے, مئی کا مہینہ تھا, تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ہوٹل میں لے جائیں خاندان کو. وہ کہہ رہے نہیں یہی رہوں گا. یہ تو خیر ذاتی سی باتیں ہیں, مگر وہاں جو کہہ رہے تھے ان کے جذبات جو تھے وہ دلی جذبات یہ تھے کہ وہ عوام کی حالت بہتر کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو سرکمسٹانسز ہوئے اقتدار کے جو بھی ہوتی میکینزم, اس میں وہ موقع ہی نہیں نکال پائے. اب بھی یہی صورتحال ہے. الیکشن جیتنے کے بعد کس دن وہ آرام سے بیٹھ پائے ہیں, الیکشن جیتنے کے بعد کب وہ منصوبہ بندی کر پائے ہیں. دوسری جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اداروں کا قیام, انسٹیٹیوشنز بنانا. میاں صاحب وہ بھی نہیں بنا پائی. اگر ان کے آپ دیکھ لیں ان کے اس وقت ساتھیوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اور اب تھوڑے عرصے کے بعد خاندان کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان سے توقع تھی کہ وہ کر لیں گے, وہ نہیں کر پائے. لیکن سیاست میں وہ سب کو بات دے گئے ہیں, اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. سر, عمران خان صاحب کو آپ کیسا دیکھتے ہیں ایز اے تھرڈ آپشن؟ دو آپشنز پیپلز پارٹی نون لیگ کو آزمایا گیا. آپ کی اپنی انڈیپینڈنٹ رائے میں عمران خان ابھی اس قابل ہوں گے 2018 میں کہ دونوں کو ریپلیس کر سکیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی نواز شریف صاحب کے دورہ چلنا ہے؟ ناجی صاحب دیکھیے جی, جہاں تک پاپولیرٹی کا تعلق ہے اس میں تو عمران صاحب کو پیچھے چھوڑ گئے. اس وقت وہ کراؤڈ جو ہے اکٹھا کرنے والے لیڈر وہی ہے, ان کے گرد لوگ اکٹھے ہو گئے. لیکن وہ اپنی پارٹی کیسے چلاتے ہیں یہ ابھی تک اس کا کوئی وہ شاندار مظاہرہ نہیں کر پائے. ہو سکتا ہے آگے چل کر وقت انہیں سکھا دے, لیکن اس وقت پاپولیرٹی واحد چیز ہے ان کے پاس جو ان کا اثاثہ ہے سیاسی. ٹھیک. لیکن پاپولیرٹی بھٹو صاحب کے پاس بھی بہت تھی, مگر وہ نہیں مینیج کر پائے. لیکن ناجی صاحب بھٹو صاحب الیکشن جیتے بھی تھے, مینیج نہ کر پائے یا مینیج کر جائے. اس پر میں کوئی پیشگوئی کرنے والا آدمی تو نہیں ہوں. میں تو حالات و واقعات کو دیکھتا ہوں اور پھر اندازے لگاتا ہوں. رائٹ. ابھی مجھے عمران خان کی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جس میں وہ اپنی پاپولیرٹی کو اس پہ کنورٹ کر سکے پاور میں. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو میں اپنا جملہ واپس دیتا ہوں, بھٹو صاحب الیکشن تو میں اس پہ کامنٹ کر سکتا ہوں. جی میں کرتا ہوں. 70 کا الیکشن سر میں ریکارڈ کر لوں تاریخی تناظر میں, اپنی میں نے منہ سے نکل گیا میرے. 70 کا الیکشن شیخ مجیب جیتے تھے, اور 77 کا الیکشن جو کلیم کیا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب جیتے تھے وہ کنٹروورشل بن گیا آبویسلی, جس پہ جتنی بھی پرسنٹ دھاندلی ہوئی یا نہیں وہ کنٹروورشل تھا. جی شاہد لطیف صاحب اب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ تھرڈ آپشن ڈسکس کر رہے ہیں, ناجی صاحب نے کامنٹس دیے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنا کامنٹ پاس کروں. دیکھیں پھر سے معاملہ وہیں آ گیا لیڈرشپ کے اوپر. یہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ذاتی پاپولیرٹی ہے, آپ لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل عمران خان کا دیکھیے کہ لوگ تو بڑے جمع ہوتے ہیں, پر جب ووٹ پہ معاملہ آتا ہے تو پھر ووٹ اس طرح ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتے. یعنی شہرت بہت ہے, جلسے بہت بڑے بڑے ہیں, مگر جب ووٹ دینے آتے ہیں لوگ تو شاید وہ اور بھی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں ایک آدمی میں. صرف یہ نہیں ہے کہ بس جلسے ہیں, وہاں پہ ہلا گلا ہو رہا ہے, باتیں بڑی تیکھی اور مسالے والی ہو رہی ہیں, لہٰذا اس کو انجوائے کرنے کے لیے لوگ آ گئے. آپ یہ بھی لیڈرشپ ہی کا حصہ ہے کہ کیا وہ ان کی پارٹی کو اس طرح دیکھ رہے ہیں. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے بریک میں بھی جانا ہے, واپس آ کے مظہر عباس صاحب سے اور غنی صاحب سے حالات کیسے مینیج ہوں گے. ٹھیک ہے سر, تھرڈ آپشن پہ بات کرنی ہے 2018 کے الیکشن کے تناظر میں, دونوں صاحبان رہ گئے, ان سے بات کرنی ہے. ایک بریک کے واپس آتے ہیں. مظہر عباس صاحب تھرڈ آپشن کی ہم بات کر رہے تھے, پیپلز پارٹی کا تو بڑا بری طرح صفایا نظر آ رہا ہے. 2018 میں آپ کے خیال میں تھرڈ آپشن کون ہوگا اور کن وجوہات کی وجہ سے؟ دیکھیں کامران, ایک تو اچھی بات یہ کہ یہ ڈیموکریسی کی میچورٹی بھی ہے کہ آج ہم تھرڈ آپشن کے طور پہ ایک سیاسی جماعت کو ڈسکس کر رہے ہیں. جی. ورنہ ماضی میں تھرڈ آپشن کسی اور چیز کو سمجھا جاتا تھا. صحیح. تو یہ بالکل تحریک انصاف جو ہے اس نے گرو کیا ہے. میرا خیال ہے 2013 ان کا پیک تھا. اس پیک کو دوبارہ ان کو ریوائیو کرنے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی.
2-2.5 سال کا عرصہ ہے. دیکھیے اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں اب جتنے بھی 7-8-9 بائی الیکشنز ہوئے ہیں وہ نہیں جیت پائے. ان کی تنظیمی جو صورتحال ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے. لیکن بدر صاحب ضمنی انتخابات کسی بھی پارٹی کی پاپولیرٹی کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں ہم اگینسٹ دا گورنمنٹ آف دا ڈے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے وہ نہیں بھی کر سکتے لیکن پارٹی آرگنائزیشن کے طور پہ تو کر سکتے ہیں نا. مطلب جو صورتحال اکاڑا میں ہوئی وہ لاہور میں نہیں ہوئی. لاہور میں کلوز ہے لیکن اکاڑا بہرحال ایک امپورٹنٹ جگہ ہے. اس لحاظ سے سندھ میں اس وقت جو تحریک انصاف کی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے. تو یہ وہ ٹائم ہے 2-2.5 سال کا کہ عمران خان کو ان جگہوں پہ جہاں انہوں نے اب تک توجہ نہیں دی وہ توجہ دیں, کیونکہ جو الیکشنز ہوتا ہے, جنرل الیکشنز ہوتا ہے اور اسلام آباد میں گورنمنٹ بنانے کا معاملہ ہوتا ہے, تو اگر آپ تحریک انصاف از خود جماعت بنانے کی پوزیشن میں آنے کے لیے اس کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. اس لحاظ سے اتنا کام نہیں ہو رہا. پھر الیکٹورل ریفارمز جس الیکشن کمیشن پہ عمران خان باہر بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں اس کو پارلیمنٹ میں جا کے بہتر بنائیں, کیونکہ الٹیمیٹلی پارلیمنٹ نے الیکشن کمیشن کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بارے میں پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. عمران خان پارلیمنٹ کو ٹائم نہیں دے رہے. تو یہ وہ چیزیں جس کے لیے ان کے پاس عرصہ ہے, لیکن وہ بالکل ایک تھرڈ آپشن, ایک اسٹرانگ تھرڈ آپشن کے طور پہ بالکل سامنے ہیں اور اب تک وہ اپنی پوزیشن خاصی حد تک مینٹین کیے ہوئے ہیں. رائٹ غنی صاحب آپ تھرڈ دیکھیں میں مظہر عباس صاحب نے جو بات کی ہے میں اسے ہی آگے بڑھاؤں گا کہ عمران خان صاحب کی کو میچورٹی دکھانی ہوگی. ان کی پارٹی زیادہ مضبوط بن سکتی ہے اور مضبوط اسی طرح بنے گی کہ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر جانا ہوگا. اور ایک بات میں اور کہتا چلوں کہ اصغر خان صاحب کے بارے میں ایک بات کہی جاتی تھی کہ ان میں تحریک ہے لیکن استقلال نہیں. لیکن تحریک انصاف کے بارے میں بھی یہ رائے ہے کہ ان کے اندر تحریک تو موجود ہے لیکن ان کی پارٹی کے اندر انصاف نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا. پارٹی لیڈرشپ کبھی کہتی نہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں, انہوں نے اختلافات مانے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ان کی طرف بڑی امید افزا نظروں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ ہر بات میں وہ جو الیکشن نتائج تسلیم نہ کرنے کا عمل ہے. بہت شکریہ جناب. ان کی پرسنالٹی ناجی صاحب, شاہد لطیف صاحب, مظہر عباس صاحب, سلمان غنی صاحب, ویورز منسٹریوں کی جو ہم نے آپ کو دکھا رہے تھے جو آپس میں چل رہی ہے لڑائی جھگڑا, وہ میں سب سے اہم فیکٹر جو پروگرام میں بھی شاید اس سے ڈسکس نہیں ہو سکا کہ جو اس منسٹری سے وابستہ لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, وہ جو جس طرح افیکٹ ہو رہے ہیں. مطلب پاور انڈسٹری ہے, پاور کی منسٹری ہے, خواجہ آصف صاحب اور چوہے نثار صاحب اگر آپس میں اپنے جھگڑے ریزالو نہیں کر سکتے تو اتنے اہم ترین منسٹری میں ان کی کیا توجہ اور کیا فوکس ہوگا اور کس طرح اس ملک کو اندھیروں سے دور کریں گے جو بلند بانگ دعوے کی نون لیگ نے آتے ہوئے. تو یہ تو پوزیشن ہے فیصلہ آباد میں. آپ کو پتہ ہے میدان لگا ہوا ہے, ایک دوسرے خون کے پیاسے ہو رہی ہیں دونوں پارٹیز, قتل تک کے الزام لگائے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. یہ نون لیگ کی سخت پوزیشن ہے, پارٹی پوزیشن لمحہ فکری ہے سب کے لیے. ہمیں نیکسٹ ویک تک اجازت دیجیے.